مسلمانوں کی اولاد کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کی اولاد کو اسلامی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کی اولاد کو فرنگیوں کی تعلیمات دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اولاد کو انگریزی تعلیمات کے نام پر نچوایا جا رہا ہے، آج کے مسلمان کی اولاد کو قرآن سے دور اور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی تعلیم نہ دی جائے، ضرور دیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، کیونکہ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشان ہے، اس حسن دو اعلیٰ پہ ولی کیوں نہ ہو صدقے، اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبھی لوگ مل کر درود پاک کا نذرانہ و آواز بلند پیش کریں اور سبھی مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، میں اس کوئی نور اور برکت والی محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر پیش کرو۔ فصحاء عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں سر پٹک کر رہ گئے، اور امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج کے مسلمانوں کے لیے پریشانیوں، مصائب، جہالت و گمراہی اور ذلت و زوال کا سبب یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے رغبتی برتی ہے، تعلیمات قرآنیہ کو اپنا دستور حیات نہیں بنایا، آیات قرآنیہ کو معاشرتی اور عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے نہ ہو کر، تعریف قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام، آج بھی موقع ہے ہم اپنے مردہ جذبات کو قرآن اور ایمان کی ضیاء سے روشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آج ہی سے عہد کرنا ہوگا، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا تھا اس کو دستور حیات بنائیں گے، جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا اس کو ہم خود تلاوت کریں گے، جس قرآن کی تعلیم کو ترک کر دیا تھا اس کو مینارۂ نور بنائیں گے۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں
محترم سامعین کرام، آج کے مسلمانوں کا حال بہت برا ہے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات سے لاکھوں میل دور جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تعلیم سے دور رہیں تو خیر الامت کہلانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیر الامت اور اس میں بھی بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا بھی ہو۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ غور تو کریں حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا ہم اور آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کے مسلمانوں کی اولاد کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کی اولاد کو اسلامی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کی اولاد کو فرنگیوں کی تعلیمات دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اولاد کو انگریزی تعلیمات کے نام پر نچوایا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کی اولاد کو قرآن سے دور اور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی اور دوسری زبانوں کی تعلیم نہ دی جائے، ضرور دیں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، کیونکہ قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشان ہے۔ اس حسن دو اعلیٰ پہ ولی کیوں نہ ہو صدقے، اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم موجودہ حالات جو جہالت اور گمراہی سے پر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیں اور کامیابیوں کامرانی، سماجی و اخلاقی مسائل کو حل کرنا چاہیں تو قرآن کو رہبر بنائیں، قرآن کو مطلوب بنائیں، فرمان رسول کو دستور حیات بنائیں، تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہو، قوانین قرآنیہ کو اپنا ہادی بنائیں۔ اب شعور میں غلام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو وہ جام بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام